سب کو خوش آمدید، ویلکم کہ آپ سب لوگ آئے۔ تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، ایونجلسٹ جاوید سلیم کی طرف سے، اپنے سارے خاندان کی طرف سے آپ سب کو تہہ دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوتے ہوئے آپ کو جناب خداوند یسوع مسیح میں سلام کہتے ہوئے، آپ کی سلامتی چاہتے ہوئے اور خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آئیں آج خدا کے زندہ کلام میں سے میں اپنی ٹیسٹمنی گواہی کو شیئر کروں گا جو خدا نے مجھے آج سے 2020 میں خدا نے رویا خواب نبوت میں دکھائی مجھے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے، نہ کہ وہ دنیاوی۔ میرے آج عزیزوں یہاں بیان کرنے کے لیے میں تھوڑا سا ٹائم آپ سے لوں گا۔ میں اس سے پہلے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں کہ ایک پرستار ہے، وہ گو کہ مسیحی نہیں ہے، وہ ہے ایک مسلم، اس کا نام ہے غلام عباس۔ وہ بہت سارے مسیح گیتوں کو لوگ انہیں بلاتے ہیں اور مسیح گیت وہ گاتا ہے۔ وہ ایک بار وہ کراچی میں گیا تو وہ کہتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک بھٹی اسٹوڈیو کراچی میں ہے، تو وہ کہنے لگا بھٹی صاحب میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ وہ انہیں مجبور کرتے، کہتے نہیں جی بھٹی اپنا عباس صاحب آپ آئیں، جلدی سے آپ آنا اور یہ گیت سنانا اور چلے جانا۔ انہوں نے خوب مجبور کیا، وہ آیا، وہ چلا گیا وہاں اب غلام عباس کراچی میں۔ جب کراچی میں گیا تو وہ بندہ بھٹی صاحب جو ہے اسٹوڈیو کے مالک جنہوں نے پروگرام ارینج کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ اپنا عباس صاحب آپ جلدی جلدی گیت گا دیں، خدا کے کلام کا جو گیت ہے، اور آپ جلدی جلدی چلے جائیں۔ غلام عباس نے کہا گو کہ وہ غیر نجات یافتہ شخص تھا، ایک اس کی کلام کی بات اس کے منہ سے نکلی۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے جتنے یقیناً ہم نجات یافتہ ہیں، ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اس کی شان کو جانتے ہیں، لیکن اس غلام عباس نے اس بندے بھٹی اسٹوڈیو والے کو کہا بھائی اب میں یہاں پر آ گیا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی آپ گائیں اور چلے جائیں، یہاں میں نے خود نہیں گانا ہے، یہ ہے خدا کا کلام اور خداوند کا گیت ہے، اسی نے مجھے جلدی جلدی بھی گلوانا ہے اور اسی نے میرے سے ٹائم بھی اگر لینا ہے تو اسی کے نام کے لیے میں نے تو آج کام کرنا ہے، اسی کا روح القدس ہے۔ تو عزیزو آج میں نے بھی جو بات چیت کرنی ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا، یہ ہے خدا کا زندہ کلام جو ہم سب کے لیے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی اور ہمیشہ ایک زندگی ہے۔ اس زندہ ازلی جلالی کلام میں سے میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ تو میں سب سے پہلے کلام میں سے ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، یا خدا کے کلام میں امثال 16 باب اور اس کی 20 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ عزیزو یہ ہے خدا کا کلام کہ ہم نے کلام جہاں بھی کہیں، میری ریکویسٹ ہے ہم نے کہیں بھی جاتے ہیں کلام کو ہم نے اہمیت دینی ہے، یسوع کو، اپنے نجات دہندہ کو، نہ کہ مجھے دینی ہے، نہ کسی خادم کو، نہ کسی کاہن کو، ہم نے عزت دینی ہے یسوع کو۔ یسوع کو ہم عزت دیں گے نجات دہندہ کو تو ہماری عزتیں یعقوب کا خدا بڑھاتا رہے گا۔ ہم نے عزت بڑھانی ہے، یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ میں جو کلام میں سے بات کروں گا وہ خدا کی طرف سے ہوگی۔ تو آگے پھر خدا کے کلام میں سے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ یقیناً سی بات ہے کہ آج سب تھینکس گیونگ کی، ہماری شکر گزاری کی دعا پریئر میں سب لوگ آئے ہیں، تو آپ خوشی خوشی سے آئے ہیں۔ تو کلام میں بھی خدا کا بندہ مقدس داؤد نبی
100 ज़बूर में वो लिखता है, कलाम खुदा में, या मैं ज़रा तलावत करता हूँ, वो कहता है, शुक्र गुजारी का मजमूर, ये टाइटल है उसका, दुआ का, शुक्र गुजारी का। वो कहता है, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पोस्ट दर पोस्ट रहती है। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कलाम के लिए। यकीनन हम यहाँ पर सब मदऊ किए गए हैं, फराहम किए गए हैं। खुदावन ने के दुआ में शिरकत होने के लिए हम बुलाए गए हैं, तो लिहाजा हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं एक दो चंद आयतें और पढ़ूंगा शुक्र गुजारी की। वो खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, तस्नीकियों के खत, कलीसिया के नाम 5 बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत को यहाँ मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा का बंदा कहता है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अजीजों, खुदा की यही मर्जी है हमारे लिए कि हमने हर हाल में शुक्र गुजारी करनी है। हर जिंदगी में हमारे हालात, हाँ दुख में हो, गम में हो, हाँ मुश्किल में हो, दुनियावी तौर पर हम पस्ती में हो या खुशी में हो, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस दाऊद नबी हमें यही सिखाता है हमें कि हमने शुक्र गुजारी करनी है। और ये कलाम जो मुकद्दस खुदा के बंदा, खुदा के रसूल को खुदा ने दिया, पौलुस रसूल को, ये कलाम उस वक्त जब खुदा का बंदा उस वक्त जेल की सलाखों में बंद था और कैद और सोबत की जिंदगी गुजार रहा था। क्योंकि आप जानते हैं अजीजों कि मुकद्दस पौलुस रसूल वो खुदावंद यीशु का शागिर्द है जो पहले साउल था। साउल के महनी मतलब भी आप जानते हैं, सताने वाला, तंग करने वाला, वो तंग करता, वो नजात का नाम लेने वाले लोगों को संसार करता, जलाता, यहाँ तक के वो कुफर भी बकता, यहाँ तक के यीशु मसीह पे इल्जाम लगाता। लेकिन जब मुकद्दस इफ्तिस्नस जो नजात को पा चुका था, यीशु का शागिर्द था, उसे जला रहा था, संसार कर रहा था, तो वहां पर इफ्तिस्नस में से यीशु मसीह की आवाज आई, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। तो वहीं उसे जो साउल था उसे खुदा का रूह कुदस मिला और गड़गड़ाया, रोया, घुटनों के बल गिर गया और खुदावंद यीशु मसीह ने उस तंग करने वाले और संसार करने वाले और उसको बुरा भला कहने वाले बंदा को जो गुनाहगार कहता है, थिमोथियस में वो कहता है, इकरार करता है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही था। वो इसलिए अजीजों वो कहता है मैं उन सब के लिए नमूना बना हूं जो यीशु मसीह के नजात पर हम सब ईमान रखते हैं। हमारे लिए मुकद्दस पौलुस रसूल जब साउल से उसे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया तो उससे खुदा ने बड़े बड़े काम लिए। अजीजों आप जानते हैं कि कलाम से वाकिफ हैं कि कलाम मुकद्दस में अहद जदीद में से हमें 13 से 14 खत पौलुस रसूल के तारीफ किए हुए मिलते हैं। जब हम पाक कलाम की स्टडी करते हैं, कलाम खुदा में जब मुकद्दस पौलुस रसूल को रोमियो का खत पहला खुदा ने तारीफ कराया,
تو وہ عزیزوں سب سے پہلے پوری دنیا یورپ میں روم میں جا کے اس نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کی، اور وہاں یورپ روم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں بتوں کا شہر تھا، وہاں بت پرستی ہوتی تھی، اور وہاں پر جب اس نے خدمت کی، خدا کے تعلیم کو، نجات کو پھیلایا، لکھا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ یسوع مسیح کی نجات پر ایمان لے آئے۔ آمین، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یہ ہے مقدس پالوس رسول کی خدمت، جو خدا نے اپنے بندہ کو، جو سب سے اپنے آپ کو اقرار کرتا میں گناہگار تھا، کیونکہ خدا آئے ہی ہمارا گناہگاروں کے لیے، وہ تو آئے نکموں حقیروں ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس دنیا میں، تاکہ وہ ہمیں مخلصی اس نے بخشی، گناہوں سے آزادی دی، ہمیں اس نے نجات دی اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کر کے۔ ہم اس کے بڑے فضل کے لیے شکر کرتے ہیں کہ پالوس رسول کے لیے کہ اس نے، کیونکہ وہ ایک گہرا علم سے واقف تھا، وہ موسیٰ، وہ توریت کی اور تمام یہودیوں کی شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود جب خدا کے بندہ کو خدا نے خدمت دی تو اس نے 13 اور 14 خط، بلکہ عبرانیوں کا خط بھی، لیکن جو بڑے فلاسفر، بڑے لوگ ماہر کلام خدا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبرانیوں کا جو خط ہے اس میں چند باتیں مقدس پالوس رسول کی تعریف کی گئی ہیں، لیکن وہاں بھی خدا نے اپنے بندہ کو آخری خط میں بھی استعمال کیا، یہاں تک کہ اس نے پوری دنیا میں پاک کلام کو اگر نئے عہد نامہ میں دیکھا جائے تو آدھا کلام مقدس پالوس رسول کا خدا نے دیا۔ اگر پیچھے پرانا عہد عتیق میں ہم جائیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے عہد نامہ میں، تو وہاں موسیٰ سے جو خدا باتیں کرنے والا، موسیٰ کو پہلی شریعت دی خدا نے، یہ موسیٰ اس پرانے عہد نامہ کا لکھاری ہے، اور نئے عہد نامہ کا مقدس پالوس رسول کلام خدا میں ہمیں ملتا ہے، لکھاری ہے۔ یہ ہے دو خدا کے بندے جنہوں نے کلام کو، خدا کے کلام کو ہم تک پہنچایا۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آئیں عزیزو، میرا پہلی شکر گزاری کی بات ختم، اب میں اپنی اصل بات پر آتا ہوں، دوسری بات پر، گواہی پر۔ اس کے لیے میں آج خدا کے کلام میں سے میں پڑھوں گا چند آیتوں کو ہم نے 23 باب کو مطالعہ کرنا ہے۔ یہاں نبوت اور خوابوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے، یہ 25 باب 24 باب اور اس کی 25 آیت کو، 25 26 27 آیت کو میں پڑھتا ہوں۔ یا خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے سنا جو نبیوں نے کہا، جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا جھوٹی نبوت کریں؟ ہاں، وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں وہ کہتا ہے، جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ پھر آگے 2-3 آیتوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں خداوند کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو یہ نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں، اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافزانی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا، نہ ان کو حکم دیا، اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے، اور جب یہ لوگ یا نبی یا کاہن تجھ سے پوچھے کہ خداوند کی طرف سے بات نبوت کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، کون سا بات نبوت؟ خداوند فرماتا ہے، میں تم کو پھینک دوں گا، اور نبی اور کاہن اور لوگوں میں سے
جو کوئی کہے خداوند کی طرف سے بات نبوت ہے تو اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا۔ یہ تو عزیزوں ہو گیا جھوٹی نبوت جو کوئی اپنے باپ سے بنا کے کہے، یہ ہے جھوٹی 23 باب یرمیہ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، یا جھوٹی نبوتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اور وہ جو سچی نبوت ہے، خواب رویا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو خداوند اپنے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ جو خداوند کی طرف سے خواب رویا نبوت جن لوگوں کو خدا دکھاتا ہے، یہ وہ ہے کلام کا حصہ، یا خدا کے کلام میں مرقوم ہے۔ خداوند کہتا ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور رویا دیکھیں گے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھنے کے لیے خدا کا فضل اور روح القدس مانگتے ہیں۔ یہ ہے خواب رویا اور نبوت۔ عزیزو، یہ خواب رویا خدا سب کو دکھاتا ہے۔ یہ نہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک خاص مخصوص کوئی خدا کا کائن ہو، خدا کا نبی ہو، خدا کا استاد ہو، خدا کا چرواہا ہو، یا خدا کا مبشر ہو۔ خداوند ان کو دکھاتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی تابع داری میں ہوتے ہیں، خدا کے خوف میں توبہ کر کے جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی دی ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند کہتا ہے میں کسی انسان کا بھی طرفدار نہیں ہوں، میں ان سب کے قریب ہوں جو روح اور سچائی کے ساتھ خوف میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور ہر وقت کامتے اور خدا کے حکموں پر چلتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات نبوت خواب رویا جو خدا نے دکھائی 2020 میں۔ عزیزو، کتنا عرصہ پہلے 2020 جولائی کا ماہ تھا، میں اپنے کمرہ میں جہاں میں پریئر کرتا ہوں، دعا نماز، وہاں سے میں فارورڈ کرتا ہوں کلام کو، سب پوری دنیا میں خدا کے کلام کی آواز جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں۔ تو اسی جگہ پہ میں سو رہا تھا، 3:30 بجے کا ٹائم تھا، جولائی کا مہینہ تھا، گرمی میں نے اے سی لگا کے سو رہا اور میرے پاس وکی لیٹا ہوا تھا نیچے، اور میں نے جب خدا مجھے رویا میں خواب میں روح القدس مجھے دکھا رہا ہے، خواب دکھا رہا ہے، وہ کیا کہ ہمارے ٹی وی لانچ میں ساتھ ہی ڈرائنگ روم کے ساتھ بیٹی ہماری نے زینت نے بیٹا پکڑا ہوا ہے۔ جو بیٹا پکڑا ہوا ہے تو اس کے پاس اس کی ماما کھڑی ہے، ان کا نام ہے باجی فضیلت، اور تیسری عورت جو شکل نہیں نظر آتی ہے وہ اسے کہتی ہے باجی فضیلت، یہ جو بچہ زینت نے پکڑا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ باجی فضیلت کہتی ہے تجھے نہیں پتا یہ بچہ خداوند نے میری بیٹی زینت اور ارسم کو دیا ہے، یہ ان کو بیٹا خداوند کی طرف سے خدا نے دیا ہے۔ وہاں وہ کہتی ہے یہ بیٹا بہت خوبصورت ہے، اتنی دیر میں میری جان کھلتی تو میں خدا سے رویا میں دعا کر رہا اور آنکھوں میں آنسو میرے، اور میں خدا کا شکر کر رہا، میں کہا خداوند تو نے مجھے میرے باپ دادا کی میرے بیٹے کی میراث آج دے دی۔ مجھے 200% یقین تھا خدا جو تو دکھاتا ہے، تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے، تو اپنے آنے والے وقتوں کی نبوت اپنے لوگوں کو دکھا دیتا ہے، خواب رویا میں کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب میرے دل میں تڑپ تھی عزیزو کہ میں کس سے بیان کروں، خواب رویا میرے دل خوشی سے بھرا ہوا اور میں دعا کرتا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں 5:30 بجے یہ میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے، یہ اٹھا اور میں نے دروازے کی آواز سنی، یہ گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، دوبارہ آیا یہ تو میں نے اسے جپی لگا کرنا پکڑ لیا، آنکھوں میں آنسو، اور میں نے اسے کہا بیٹے خدا نے تجھے بیٹا دے دیا ہے، مجھے پوتا دے دیا، تیری میراث خدا نے۔ کہتا پاپا رو کیوں رہے ہو؟
خدا دے گا نا, رونا نہیں ہے. میں نے کہا میں خوشی سے خدا کا شکر کر رہا ہوں, رو رہا ہوں. میں نے کہا اب اس کے بعد اس کی ماں اٹھے, یہ اٹھی صبح صبح, اس سے میں نے شیئر کی. اس کے بعد میں نے زینت کو, اس کی ماں کو, سامنے سنا بیٹھی ہے, نومی بیٹھی ہے, سیما بیٹھی ہے, سمینا, ایون کوئی بندہ نہیں ہے میرے خاندان کا جس کو میں نے خدا کی بات, نبوت, خواب رویا, کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھی. میں نے جھوٹ کی طرف سے تو ہو نہیں سکتی ہے کہ میں اپنے پاس سے دنیاوی خواب کوئی مجھے آئی ہے. خواب عزیزوں ذہن میں رکھنا دو ہیں, دنیاوی خوابیں بھی ہوتی ہیں, وہ خیال ہوتے ہیں. یہ جو خواب رویا کلام میں نے پڑھی ہے, یہ خداوند پہلے اپنا روح ڈالتا ہے اس شخص میں جسے خدا اپنا روح قدس سے گائیڈ کرتا ہے, وہ دکھاتا ہے. یہ ہے کلام کی خواب. یہ جو پہلے یوسف کو, دانیل کو, موسیٰ کو, تمام نبیوں کو خدا پہلے دکھاتا تھا آنے والے وقتوں کے لیے, یہ وہ رویا خواب ہے. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری اس ساری دعاؤں کو بھی سنا. بھائی فیصل اس کے بعد دعا کرتے رہے, پاسٹر فیصل صادق اور خادم بھی, ان دونوں کے لیے, تو ہمارے بچوں کے لیے, سب کے لیے, زینت کے لیے. تو خدا نے برکت دی. یہ وفاداری کے ساتھ خدا کے تابع داری میں رہے اور نظریں اپنی صرف اپنے خدا پہ لگائی رکھی, اور خدا نے وہ کیونکہ دکھا دیا تھا تو خدا نے پورا کرنا تھا. خدا نے وہ رویا خواب نبوت کو پورا کیا, اور اس کے سارے شکر گزاری کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام رکھا ہے. اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم اس کا شکر کرتے ہیں, تہہ دل سے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آئیں چیزوں میں آپ شکر گزاری کی دعا کرتا ہوں, اس کے بعد پھر بھائی فیصل آتے ہیں. آئیں ہم سب سنجیدگی کے ساتھ اپنے آنکھوں کو بند کریں گے, میں تھوڑا ٹائم لوں گا, اور سر جھکائیں گے. دعا بیسیکل عزیزوں میں آپ کو بتا دوں, دعا کا مطلب ہے خدا سے جڑ جانا, خدا سے باتیں کرنی, خدا ان سے مخاطب ہو جانا, نہ کسی دنیاوی انسان سے. دعا کرنی ہے خدا کے لیے, روح القدس کے لیے, اپنے یسوع مسیح کے لیے. لہذا دعا کریں گے, سر جھکائیں گے, بچوں کو اپنی اپنی جگہوں پہ بٹھائیں اور سنجیدگی سے سر جھکائیں, آنکھیں بند کریں, دعا مانگتے ہیں. اے الہی خدا, اے مہربان خدا, آسمانوں زمینوں کے خالق اور مالک, ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خداوند, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند, بلکہ ہم سب تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارے دل تیری شکر گزاری سے لبریز ہیں, بھرے ہوئے ہیں, تیرے نام کو جلال دینے کے لیے کہ آج خداوند کہ واقعی وہ جو تو نے رویا خواب خداوند مجھے دکھائی, آج سے 2.25 سال پہلے تو نے خداوند اس کو تکمیل کو پورا کیا, اپنی دکھائی ہوئی رویا خواب کو, وہ کیونکہ تیری روح القدس کے وسیلہ سے تھی, تو نے خداوند اس بات کو پورا کیا. اور ہم تیری اس بڑی ہوئے جلالی ہاتھ کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے, جو میراث کے طور پر تو نے میری زندگی میں مجھے دیا پوتا, میرے بیٹے کی میراث دی بیٹا, ہم سب کے لیے, خاندانوں کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہم سب کی دعاؤں کا جواب دیا. ایک ایک بندہ بشر جو تیرے خداوند خادم دعا کرتے, ہم سب خداوند اس کے ماں باپ بچے کے دعا کرتے, عزیز و کارب, تو نے سب کی دعاؤں پہ کان لگایا, اور تو نے خداوند ایک خداوند ماں بنا دیا, خداوند ہماری بیٹی کو, بہو کو, بیٹے کو باپ بنا دیا. یہ سب تیرا جلال ہے, تیری قدرت ہے, اور تیرا انعام مبارک ہو. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں حاضر جماعت کے لیے, ایک ایک جان کے لیے, کہ سب کو خداوند تو سلامتی سے لے آیا. تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. بڑی مدد کار قدوس آسمانی خدا, جتنی دیر خداوند ہم یہاں بیٹھے ہیں تیرے کلام کو سنتے ہیں, گیتوں زبوروں پرستش میں, تو خداوند ہماری بڑی مدد کر, رحم کر. تیرا میں شکر کرتا ہوں خداوند حاضر جماعت کے لیے, ایک ایک جان کے ساتھ ہو, رحم کر, کرم کر, باقی مانگا تیرا انعام جلال پائے. خداوند ہماری دعا درخواست التجا کو سن, قبول کر, تیرے جلالی زندہ خداوند یسوع مسیح کا نام لے کے, آمین آمین. خداوند آپ کے ساتھ.